الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ آج کے ہمارے اس درس میں ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو مدح سرائی کی جاتی ہے، جسے ہم حضور کی نعت پڑھنا بھی کہتے ہیں، ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ نعت رسول کا اصل ماخذ کیا ہے۔ یعنی میں اور آپ جب بھی کلام جسے ہم نعت کہتے ہیں وہ نعتیہ کلام لکھیں یا سنیں یا کسی کو سنائیں، آپ نے وہ الفاظ جو نعتیہ کلام میں استعمال ہونے ہیں، الفاظ، انداز اور جو اس کا طرز ہے، یہ کہاں سے لینا ہے۔ یہ اس لیے ہم نے موضوع ضروری سمجھا کہ لوگوں کو خواہش تو بڑی ہوتی ہے کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی قصیدہ لکھیں یا نعت لکھیں، لوگ کوشش کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن کیونکہ انہیں ماخذ کا نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اصول کون سے ہیں، وہ ضابطے کون سے ہیں جو سامنے رکھیں پھر حضور کی نعت لکھیں۔ اور جو سننے والے ہیں یا سنانے والے ہیں وہ چونکہ مکمل معلومات نہیں ہوتی، اس وجہ سے بہت ساری شکایتیں اور بہت سارے اعتراضات سننے والوں کو بھی ہوتے ہیں، اور جو پھر دیگر لوگوں کو علم ہوتا ہے تو وہ بھی اعتراض کرتے ہیں۔ اسی موضوع پہ ملی جلی باتیں کہ نعت رسول کے آداب کیا ہیں اور اس کے لکھنے میں، پڑھنے میں، سننے میں احتیاط ہمیں کیا کرنی چاہیے۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ نعت کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو عظمتیں ہیں اور حضور کی جو شانیں ہیں اور آپ کی دیگر انبیاء پہ جو فضیلتیں ہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اوصاف جو صرف حضور کو ہی ملے ہیں، جن کا کل کے بیان میں ہم نے تذکرہ بھی کچھ سنا، حضور کے اخلاق عالیہ ہیں۔ ان تمام باتوں کو جب آپ نظم کی صورت میں پیش کریں، جسے آپ شعر کہتے ہیں، نظم کی صورت میں پیش کریں تو اس کو نعت پڑھنا یا نعت لکھنا کہا جاتا ہے۔ یعنی نعت ہوتی ہی وہی ہے جس میں حضور کی باتیں ہوں، آپ کے نسب مبارک کا ذکر ہو، آپ کی شخصیت کا ذکر ہو، آپ کے نبوت و رسالت کا تذکرہ ہو، حضور کے اوصاف کا تذکرہ ہو، یہ ساری چیزوں پر مشتمل جو نظم کی صورت میں یا شعر کی صورت میں جو کلام پیش کیا جاتا ہے، اسے نعت کہتے ہیں۔ اگر اسی چیز کو ہم دیکھیں تو خداوند قدوس نے قرآن میں جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت، حضور کی رسالت، حضور کے خصائص، حضور کے شمائل، حضور کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل جو ماخذ ہے وہ خود قرآن ہے۔
یوں کہہ لیں کہ نعت لکھنے والا جب بھی نعت لکھے گا قرآن سامنے رکھ کے حضور کی نعت لکھے گا۔ ماخذ کہتے ہیں وہ اصل بنیاد جہاں سے آپ رہنمائی لیں گے، تو اصل ماخذ نعت شریف کا قرآن ہے۔ میں یہ اس لیے زیادہ تاکید دے رہا ہوں اس بات پہ کہ ہم جب کوشش کریں نا کہ نعت ہم بھی لکھیں، یا کوشش کریں کہ ہم نعت کسی کو سنائیں، یا جب ہم کوشش کریں کہ نعت سنیں، ہمارے پیش نظر سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے یہ وہ انداز ہے، یہ وہ طرز ہے جو خداوند قدوس نے اپنی آخری اور لاریب کتاب میں اختیار فرمایا ہے۔ یہ سنت الہیہ ہے۔ دیکھیں چند ایک اصول ہیں، ضابطے ہیں نعت لکھنے کے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، نعت لکھنے والا آدمی ہمیشہ وہ سامنے رکھے گا۔ جیسے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس تمہارے اپنے ہی جو خاندان ہیں، قبیلے ہیں، اسی طرز پہ تم لوگوں میں سے ہی ایک رسول ہیں جو تشریف لائے، عزیز علیہ ما عنتم، تم پہ کوئی بھی مشکل وقت ہوتا ہے تو وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ عزیز علیہ ما عنتم، جیسے ہوتا ہے نا بندہ کسی کی تکلیف دیکھ کے کہتا ہے کہ یار بڑا اوکھا ٹائم ہے، بندے کو خود ایسے جیسے اپنی تکلیف ہوتی ہے، تو جناب رسول اللہ سب سے زیادہ احساس کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن نے بیان کیا، حریص علیکم، تمہارے بارے میں بڑی ہی چاہت رکھتے ہیں کہ تمہاری بخشش ہو جائے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے حق میں بڑے ہی شفیق، بڑے مہربان ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کی نعت جب بھی لکھی جائے گی تو حضور کو یہ والے اوصاف ذکر کیے جائیں گے جس کی تصویر قرآن نے بیان کی ہے۔ اچھا، نعت کا پھر ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی افراد ہیں یا جگہیں ہیں، نعت کے اندر ان کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے۔ یہ سنت الہیہ ہے۔ جیسے ہم ایک شعر پڑھتے ہیں نا، عام طور پہ ہمارے شاعر بھی پیش کرتے ہیں، ایک سمت علی ایک سمت عمر، عثمان ادھر ابو بکر ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اچھا، آپ اسے نعت کہہ رہے ہیں؟ نعت میں حضور کے یاروں کا تذکرہ، جب یاروں کا تذکرہ ہے تو نعت کیسے ہو گئی؟ حضور کا تذکرہ بھی کریں، حضور کے آل اور اصحاب کا تذکرہ بھی اس کلام میں پیش کریں۔ یہ سنت الہیہ ہے۔ کیسے؟ ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، پوری آیت کریمہ آگے چلتی ہے۔ تو طرز کیا بیان کیا؟ یہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، وہ لوگ جو ہر وقت ان کے ساتھ ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ ابو بکر مراد ہے۔ اشداء علی الکفار، کفار کے معاملے میں بڑی سختی کرتے ہیں، یہ فاروق اعظم کی ذات مراد ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں، حضرت عثمان غنی کی ذات مراد ہے۔ تم جب بھی دیکھو گے رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے تمہیں دکھائی دیں گے، حضرت علی پاک کی ذات ہے۔ اچھا، اسی آیت کے اگلے حصے میں جا کے ارشاد فرمایا مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے تذکرے تورات میں بھی پائے جاتے ہیں، انجیل میں بھی موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعتیہ کلام میں اس طرز کا کلام بنانا جس میں حضور کے آل و اصحاب کا بھی ذکر آ جائے، یہ بھی سنت الہیہ ہے۔ اچھا جی، مدینے کی بڑی باتیں کرتے ہیں، روضہ پاک کی بڑی باتیں کرتے ہیں، تو ان کا نعت سے کیا تعلق ہے؟ ہم کہیں گے قرآن نے یہ والا طریقہ بھی بیان کیا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد،
اے میرے محبوب، اس جگہ کی زمین کی قسم جو بیان کر رہا ہوں وہ صرف اس وجہ سے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، تیرے قدم مبارک اس سرزمین پہ پڑے ہیں تو مجھے اس سرزمین کی قسم ہے۔ مکے میں آپ ہیں تو مجھے مکے کی قسم، مدینہ طیبہ چلے گئے تو قسم مدینہ کی ہو گئی۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بنفس نفیس اپنے روضہ اطہر میں موجود ہیں تو روضہ اطہر کی قسم ہے، لہٰذا نعتیہ کلام میں مدینہ کا ذکر ہو، روضہ پاک کا ذکر ہو، مکہ شریف کا ذکر ہو، دیگر جہاں پہ حضور نے جا کے بسیرا کیا ان جگہوں کا ذکر ہو، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ بہت ساری اور بھی آیتیں اسی طرح کی موجود ہیں، ہم آگے چلتے ہیں۔ صحابہ کرام کو دیکھیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی موجودگی میں اپنی نعتیں سنی ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ حضور کے سامنے بیٹھے تھے اور وہ حضور سے اجازت لیتے ہیں کہ حضور میں نا آپ کی مدح سرائی کرنا چاہتا ہوں۔ مدح سرائی کا مطلب میں آپ کی نعت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ضرور کیجئے، اور حضور نے دعا بھی دی کہ آپ جو پیش کرنا چاہتے ہیں پیش کریں۔ اے میرے چچا، اللہ آپ کے دانت صحیح سالم رکھے، یعنی آواز کبھی آپ کی خراب نہ ہو، نعت پڑھیں اور ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ انہوں نے نعت کیا پڑھی؟ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتْ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ فَنَحْنُ فِي الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ وَسُبُلُ الرَّشَادِ نَخْتَرِقُ۔ مفہوم یہ ہے کہ اے بابرکت ذات اور ہمارے نبی، جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی تو پوری روئے زمین چمک اٹھی تھی جب آپ کی ولادت ہوئی، اور صرف روئے زمین نہیں بلکہ آپ کے نور سے تو افق عالم یعنی آسمان بھی روشن ہو گیا تھا جب آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ بس آپ کی وجہ سے ہی اللہ نے ہمیں وہ نور عطا کیا ہے کہ آج تک ہم جو دین اسلام پہ قائم ہیں، اے نبی یہ آپ کے نور کی برکت ہے کہ ہم دین اسلام پہ قائم ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو داد بھی عطا فرمائی اور حضور نے دعا بھی دیا کہ تمہارے دانت صحیح سالم رہیں، یعنی آواز میں کبھی لچک نہ آئے تمہارے۔ اسی طرح حضرت حسان ابن ثابت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نعتیں پیش کی ہیں، حضور نے انہیں تحفہ بھی عطا فرمایا ہے۔ حضور نے خود ممبر سجا کے آپ نے فرمایا کہ اس جگہ پہ بیٹھ کے نعت پڑھو۔ اچھا، اجر کیا ملتا ہے؟ ایک اجر وہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا، اور دوسری بات وہ ہے جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت نے جب حضور کی نعت پڑھی تو آپ نے فرمایا کہ جب تک تو ہماری نعت پڑھتا رہے گا، اللہ کا مقرب فرشتہ حضرت جبریل امی تمہاری تائید کرتا رہے گا۔ تائید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جیسے کوئی نعت پیش کر رہا ہو، آپ اسے داد دیتے ہیں، آپ اسے دعا دیتے ہیں، اس کی سلامتی کے لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ صدا واسطے رہو، صدا سلامت رہو۔ تو یوں جبریل امی اس وقت تک تمہاری تائید کرتے رہیں گے جب تک تم اپنا کلام پیش کرتے رہو گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ان کے لیے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ انہی کے شعر حضرت حسان کے جب پیش کیے جاتے تو آپ کہتی ہیں کہ میں نے جتنے بھی حضور کے نعتیہ کلام سنے ہیں، سب سے بہترین کلام حسان ابن ثابت کا کلام ہے، اور کہتی ہیں کہ جب بھی میرے کانوں میں ان کی آواز پڑتی ہے ان کے شعروں کی تو میرے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ انہیں جنت عطا فرما دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتنا بابرکت کام ہے، نعت لکھنا بھی، نعت سنانا بھی اور نعت سننا بھی۔ اب جس پہ جنت کی دعائیں ہو رہی ہیں، جس پہ جبریل امی کی تائید کی باتیں ہو رہی ہیں، جس پہ حضور کی طرف سے تحائف عطا کیے جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اہتمام کے ساتھ آپ اسے ممبر سجا کے دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اب اندازہ لگا کہ ادب احترام کتنا ہوگا اس کا۔
اور ایسے ہی ایک جناب ابو طالب کا مشہور زمانہ ایک شعر تھا، وہ اکثر طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آپ طلب فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ بارش نہیں ہوئی تھی، بڑا عرصہ گزر گیا، لوگوں نے دعا کے لیے کہا تو مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ ابو طالب کے پڑھے ہوئے شعر کوئی بندہ سنائے گا آج مجھے۔ روایت میں یہ ہے کہ عبداللہ ابن دینار بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر نے وہ جناب ابو طالب کے شعر پیش کیے۔ وہ کیا تھے؟ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ یہ عرب لوگ اپنی طرز میں اسے پڑھتے تھے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ وہ نبی مکرم کتنے حسین و جمیل، گورے چٹے چہرے والے، کہ جن کے وسیلے سے اللہ سے بارشیں طلب کی جائیں تو اللہ بارشیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور ان کی شان یہ ہے کہ یتیموں کے فریاد رس ہیں اور بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں۔ یہ ہیں ہمارے نبی۔ اور دوسری روایت ہے، صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہوا ایسا کہ ایک طرف ہم عبداللہ ابن عمر کو دیکھ رہے تھے کہ وہ شعر پڑھ رہے ہیں، اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی چمک دمک دیکھ رہے تھے، حضور کتنے خوش ہو رہے ہیں۔ اور باہر جب نکلے تو ابھی دعائیں پوری نہیں ہوئی تھیں، ہم جب باہر نکلے تو اللہ نے بارش برسائی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں جہاں پہ نعت خوانی ہوتی ہے۔ تو میں یہ ابھی تک جتنی بھی مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ان ساری مثالوں کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں آداب کا علم ہونا چاہیے، ہمیں اس کی قدر و منزلت کا علم ہونا چاہیے کہ نعت خوانی یہ جیسے عام طور پہ ہم سن لیتے ہیں، گانا سن لیتے ہیں، کوئی نغمہ سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے یار چلتا پہ نغمہ، اسی اپنے کام لگے ہیں۔ ایک مقام ایسا تھا، کعب ابن زہیر نے آ کے جب حضور سے معافی مانگنے آیا تھا، اس نے شعر لکھے تھے حضور کی شان کے خلاف، حضور کی عظمت شان کے خلاف شعر لکھے تھے۔ لوگوں نے جا کے کہا کہ کعب بچ جاؤ، اپنی آخرت سنوار لو، بچ جاؤ، ہلاک ہو جاؤ گے، تم نے نبی آخر الزمان کی مخالفت میں شعر لکھے ہیں۔ اسے احساس ہو گیا، حضور کے پاس معافی مانگنے کے لیے آیا، تو اس نے کہا کہ حضور آپ کی مخالفت میں شعر لکھے تھے، میں نے اس سے رجوع کر لیا، توبہ کر لی، تو اب میں آپ کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب حضور کی شان بیان کرنا شروع کی تو حضور نے مجمع میں دیکھا لوگ اپنے کسی کام میں مصروف تھے، حضور نے ان سب کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ کعب ابن زہیر کیا کہہ رہا ہے، اس کی بات سنو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعت سننے کے آداب لوگوں کو سکھائے کہ جب کلام پڑھا جا رہا ہے تو پھر اسے توجہ کے ساتھ سنا جائے، خاموشی اختیار کی جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں نا، تماشا لگ جاتا ہے بعض اوقات تو ہمارے ہاں، یہ کل کے دن میں آپ نے دیکھ لیا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نعت خوانی غلط ہے، لیکن جس طرز پہ لوگ نعت سنانا چاہ رہے ہیں وہ انداز کیسا ہے، جس جگہ پہ لوگ وہ نعت سنانا چاہ رہے ہیں وہ محل کیسا ہے، جن لوگوں کے سامنے آپ وہ کلام پیش کرنا چاہ رہے ہیں کیا وہ لوگ نعت کا ادب احترام کرتے ہوئے سن رہے ہیں اسے؟ نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان، سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اگنور کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ پھر بندے کے سامنے جب بھی کلام پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، لاپرواہی ایک عادت بن جاتی ہے۔ کیوں؟ بس سے بیٹھے سا اتنے بھی نعت لگی سی، چوک تو لنگر ڈے سا اتنے بھی نعت لگی سی، یار ہر جگہ تے کھلو کے سنیے، ہن اگنور کر دیا نا اس نے۔ یہ اگنور کرنے کی جب عادت پڑ جاتی ہے، پھر وہ مسجد میں آ کر بیٹھا ہو تو پھر بھی اپنے موبائل میں لگا ہوگا، ادھر نعت چل رہی ہے۔ جب ہمیں یہ علم ہو، سنت الہیہ ہے یہ نعت، یہ صحابہ کرام نے پیش کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیٹھ کے سنی ہے، لوگوں کی توجہ دلائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا بابرکت ایک عمل ہے، اسے یوں ہی اپنی بے توجہی اور اپنی ایسے ہی ایک جو عادت ہوتی ہے اس میں نہیں، پورے ذوق کے ساتھ۔ مجھے یاد ہے ہمارے استاذ کریم مفتی عبداللطیف جلالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے ہمارے ایک ساتھی تھے طالب علم،
وہ بڑی خوبصورت آواز تھی مولانا احسان الرحمان صاحب، یہ 3-4 سال پہلے یہاں پہ مصلی بھی سنایا، نابینا تھے، انہوں نے ایک کلام پیش کیا تو استادوں کو بہت اچھا لگا، کلام مکمل ہوا، اب کہتے ہیں کہ استاد جی ایک اور سناواں، تو استادوں نے فرمایا کہ نعت کا ادب یہ ہے کہ ابھی سننے کی چاہت باقی ہو اور سننا چھوڑ دو، اس کی وجہ کیا ہے؟ شوق باقی ہے تو وہ تڑپ دوبارہ آپ کو مجبور کرے گی سن لیں، یہ بھی نعت کا ادب ہے۔ اور میں آخری چیز اس حوالے سے عرض کروں کہ بعض لوگ تشبیہیں دیتے ہیں، پھر حضور کو تشبیہیں دیتے ہیں، کبھی چاند کے ساتھ تشبیہ، کبھی پھولوں کے ساتھ تشبیہ، کبھی خوشبوؤں کے ساتھ تشبیہ، کبھی تاروں کے ساتھ تشبیہ، کبھی کسی اور چیز کے ساتھ۔ یاد رکھیں کائنات کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، وہ چاہے عرش الہی ہی کیوں نہ ہو، کوئی چیز دنیا کائنات میں ایسی نہیں ہے کہ حضور کے سر سے لے کر پاؤں تک کسی بھی شے کے ساتھ اسے تشبیہ دی جا سکے، کوئی چیز اس قابل نہیں ہے، لیکن پھر بھی تشبیہ دیتے ہیں صرف بات سمجھانے کے لیے۔ جیسے چاند کے ساتھ تشبیہ دے دی، صرف اتنا سمجھانا ہوتا ہے کہ آسمان کے اوپر جتنے بھی سیارے ہیں، آپ کسی سیارے کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتے، صرف چاند ہے جس کو آپ آنکھ بھر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ سیارہ ہے، سورج غروب ہوتا ہے تو ہر طرف تاریکی پھیلا دیتا ہے، وہ سیارہ ہے جب نکلتا ہے تو وہ نور بکھیر دیتا ہے۔ اس صورت میں حضور کے ساتھ، حضور کے چہرہ اقدس کے ساتھ وہ ملا دیا جاتا ہے کہ حضور کا چہرہ چاند کی طرح تھا، یہ صرف بات سمجھانے کے لیے۔ اسی طرح پھولوں کے ساتھ تشبیہ دے دی جاتی ہے، کیوں؟ اس کے اندر خوشبو ہے، اس کی ایک نزاکت ہے، اس کا حسن ہے۔ شمع کے ساتھ بسا اوقات تشبیہ دے دیتی ہے، کیوں؟ شمع جلتی ہے تو ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت صاحب نے وہی احتیاط بتائی نا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھول کی بات جب بھی کریں گے تو کانٹے اس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، شمع کی بات جب بھی کریں گے تو اس کے ساتھ دھواں بھی ہوتا ہے، تو حضور کے ساتھ جب شمع کو یا پھول کو تشبیہ دیں گے تو پھر یہ نہ آئے کہ وہ کانٹے بھی ساتھ ہوتے ہیں، دھواں بھی ساتھ ہوتا ہے۔ فرمایا تشبیہ صرف اس لیے کہ بات سمجھائی جائے، لیکن حضور وہ پھول ہیں جس کے ساتھ کوئی کانٹا نہیں ہے، اور حضور ایسی شمع ہیں جس کے ساتھ کوئی دھوئیں کا تاثر بھی نہیں ہے۔ یہ آداب ہے۔ ہمارے ٹوٹے بھجے بازاری آوارہ صرف دنیا کی خاطر پڑھنے والے کیا کریں بیچاروں کا؟ چڑھی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونے، یعنی نبی کی ذات گڈیوں کے ساتھ تشبیہ مت ماری گئی نہ دی، کوئی تمہیں لفظ ہی نہیں ملا حضور کی ذات کی طرف گڈیوں کی نسبت، پتنگوں کی، مطلب اپنی عادت پتنگیں اڑانے کے لکھنے بیٹھ گیا، وہ عادت پتنگوں والی تھی، پتنگ نظر آتے رہے، حضور کی ذات کے بارے میں پتنگوں کا تذکرہ کر دیا۔ یہ حال ہے ان کا۔ اس لیے ہمیشہ کبھی بھی ایسا کلام نہ سنیں۔ نمبر 1 غلط قسم کی تشبیہیں جس میں پائی جائیں۔ نمبر 2 اگر تھوڑا سا یعنی کلام سے ہٹ کر اگر آپ اسے ویسے توجہ کر کے دیکھیں تو یوں لگے جیسے گانا گایا جا رہا ہے، گانے کی طرز پہ نعت پڑھنا حرام ہے، سننا بھی حرام ہے۔ اس کے اندر دف کا تذکرہ کہیں نہ کہیں سے ثابت ہو جاتا ہے، لیکن دف بجانے کا انداز اس طرز پہ کہ اگر وہ کلام ختم کریں خالی اسی طرز پہ آپ اگر دف بجائیں تو ہر سننے والا کہے گا گانا لگا ہے۔ اس طرز پہ اگر وہ دف بھی بجائی جاتی ہے وہ بھی حرام ہے۔ اور باقی آداب میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے کہ پوری توجہ کے ساتھ سننا، پورے اہتمام کے ساتھ سننا، یہ سنت رسول بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے۔ تو جو آداب احتیاطیں ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہم نے جانی، اللہ تعالی ہمیں ساری زندگی یہ باتیں اپنے پیش نظر رکھ کے حضور کی مدح سرائی سننے یا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔